بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. 1952 کا کوئی مہینہ تھا جب دنیا میں یہ بڑا واقعہ ہوا. بڑا واقعہ یہ ہوا کہ 29,000 فٹ بلند دنیا کی جو دوسری بڑی چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، اس پہ ایک صاحب چڑھ رہے تھے اور بالکل کامیاب ہونے کے قریب تھے کہ ہار گئے اور وہ وہاں سے واپس آ گئے. اتنا بڑا دل، اتنی بڑی ایکسرسائز، اتنی بڑی ورزش، اتنی بڑی تیاری، پر وہ نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے. اچھا، جب وہ واپس لنڈن پہنچے تو وہاں ایک گروپ نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی، انہیں اسٹیج پہ بلایا. ایڈورڈ ہیلری ان کا نام تھا. تو بڑے تیار شر ہو کے وہ وہاں پہنچے. اچھا، اندر سے وہ جان رہے تھے کہ آئی ایم ناٹ اے سکسیزفل پرسن. ان کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. جس منزل پہ، مقصد پہ وہ جانا چاہ رہے تھے، اس نے انہیں اپنے تک آنے نہیں دیا تھا. تو ایک ہارا ہوا آدمی تھا. جب وہ اسٹیج پہ پہنچے تو لوگوں نے کلیپنگ شروع کر دی، بیکاز ایفرٹ تو بڑی تھی. سم ٹائم رزلٹ بڑا نہیں آتا پر ایفرٹ آپ کی ریکگنائز ہو جاتی ہے. اب ہوا یہ کہ پیپل ور کلیپنگ، ہر طرف تالیوں کا شور تھا. یہ اسٹیج پہ پہنچے اور یہ مائکرو فون پہ نہیں گئے، یعنی وہ جو وہاں ڈائس بنا ہوا تھا، اسٹیج تھا، اس پہ نہیں گئے. ان کی اچانک نظر پڑی کہ اسٹیج کے ایک کونے پہ جو فلیکس لگا ہوگا اس پہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی فوٹو تھی. وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بالکل پنجابی سٹائل میں اس کو مخاطب کیا، ماؤنٹ ایوریسٹ کو. اور جو جملے کہے وہ بہت فنی تھے، بہت مزے کے تھے. کہنے لگے، ماؤنٹ ایوریسٹ، آپ سوچیں سلطان رہی بات کر رہا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ سامنے رکھ کے، اوے تو جتنا ودنا سی ود لے آئے. ہی سیڈ ان انگلش کہ تم نے جتنا بڑھنا تھا تم بڑھ چکے، اب میری باری ہے، اب میں بڑھوں گا. ہی کیم بیک، اسٹیج پہ آئے، مائکرو فون پکڑا، جو اسپیچ کرنی تھی کی. خواتین حضرات، 1 سال کل لگا. مئی، یہ 29 مئی تھا 1953 جب وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے اس کو سر کر لیا. دنیا کا پہلا انسان ایڈمنڈ ہیلری جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے سر پہ پہنچا اور اس کو اس نے فتح کر لیا. واپس آئے تو ان کو سر کا خطاب ملا. سر کا خطاب ہر کسی کو نہیں ملتا. یہ برطانیہ میں جو ملکہ ہے وہ خطاب دیتی ہے، اس کے ساتھ پھر زمین ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، ایک عزت اور آبرو اور آن ہوتی ہے. ہمارے تھا تو ہر ٹیچر کو سر کہا جاتا ہے نا. تو بیسیکلی یہ سر وہ خطاب ہے جو کسی بڑے کام پہ، بڑی جائیداد پہ، بڑی پولیٹیکل پوزیشن پہ، بڑی ریکگنیشن پہ، بڑی اثر پذیری پہ دیا جاتا تھا. اچھا، ایڈمنڈ ہیلری بہت امیر آدمی نہیں تھے لیکن اپنی اس ایفرٹ میں بہت رچ تھے. انہیں آنے والے دنوں میں پھر امریکن ایکسپریس نے اپنے اشتہار میں بھی موقع دیا. ان کی کتاب آئی اور وہ تھا ہائی ایڈونچر. ظاہر ہے ان کی اس مہم جوئی کے بارے میں تھی کہ کیسے وہ اس میں ناکام ہوئے. بہت دفعہ زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل بڑا ہوتا ہے، جذبہ بڑا ہوتا ہے، آپ کی نیت بھی بڑی ہوتی ہے، آپ کی تیاری بھی پوری ہوتی ہے، لیکن آپ اس منزل پہ، اس مقصد پہ نہیں پہنچ پاتے اور اگلے سال یا تو آپ پھر چھوڑ دیں، ناکام ہو کے، نامراد ہو کے سے نکل جائیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی دفعہ تھوڑی سی اس میں ایفرٹ پلس کرتے ہو. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ناکامی کے بعد اپنی منزل چھوڑ دیتے ہوتے ہیں، کچھ مقصد بدل لیتے ہیں، کچھ اس پہ ٹکی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہی کرنا. بہت سے لوگوں کے لیے ایڈمنڈ ہیلری یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ انسپریشن کا باعث بنتے ہیں، بعض کے لیے مثال بنتے ہیں. مجھے یاد ہے 2-3 برس پہلے اسلام آباد کا جو بہت بڑا ہال ہے جو ایک زمانے میں منسٹرز کے لیے بنایا گیا تھا، کنونشن ہال، وہاں سراج الحق صاحب نے پورے ملک سے جو تھے یوتھ اور کھلاڑی اور ان سب کو انعامات دیے. پورا ہال بھرا ہوا تھا. یہ یوتھ کا یہ پروگرام تھا. مجھے انہوں نے لاہور سے اس کی ہوسٹنگ کے لیے بلایا تھا. وہاں میری ملاقات سمینا بیگ سے ہوئی. سمینا بیگ پاکستانی ماؤنٹینئر ہے جس نے K2 فتح کیا، جو اس نے ظاہر پاکستان میں سے واحد لڑکی ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی اور ان بڑی بڑی جتنے کچھ 17 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اس کے بھائی نے بھی یہ کیا. جب وہ اسٹیج پہ آئی، اس نے انعام لے لیا تو میں نے اس کو روکا. اچھا، سچی بات بتاؤں، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ ایک 4.25 فٹ کی لڑکی ہوگی. میرا خیال تھا اس نے دنیا کے اتنے بڑے پہاڑ کو فتح کیا ہے تو بہت مشقت والی اور بڑی موٹی تازی اور صحت مند ہوگی. وہ ایک منحنی سی دبلی پتلی سی لڑکی
اچھا وہ اردو ٹھیک بول رہی تھی، اس وقت بھی وہ دنیا کے دورے سے واپس آئی تھی. چونکہ یہ لوگ عام طور پہ بہت امیر نہیں ہوتے، پر جب آپ بڑے کام پہ جاتے ہو اور منزل پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر دنیا آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتی ہے. یعنی اب اس کا پورا وزٹ وہ ہوتا ہے، اسپانسرڈ ہوتا ہے، ملکوں میں جاتے ہیں، کہیں لیکچرز ہوتے ہیں، کہیں میٹنگز ہوتی ہیں، کہیں ماؤنٹینئر کو یہ جو اس پروفیشن میں ہوتے ہیں ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں، کہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو میں نے سمینا سے کہا کہ آئی ہیو اے کوسچن، یہ سوال میں اگر آپ سے نہ ملتا تو میں شاید نہ پوچھتا، پر اب آپ کو دیکھنے کے بعد سوال پوچھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا آپ نے دنیا کا یہ جو اتنی بڑی چوٹیاں ہیں یہ ساری خود ہی سر کی ہیں یا آپ کے بہاف پہ آپ کے بھائی نے سر کی ہیں. اچھا زندہ دل تھی، اس نے کیا لگایا اور مسکرائی. یعنی ادروائز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھ سے لڑ پڑتی کہ جی آپ نے یہ کیا سوال کیا، یو آر انسلٹنگ می. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھیں اس نے تو جتنا بڑھنا تھا بڑھ لیا، اب تو میرے بڑھنے کی باری تھی، میرا بھائی ہوا تھا. اور ذرا بندہ ایجوکیٹ ہوتا ہے کہ کتنی ایفرٹ چاہیے آپ کو زندگی میں آگے رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یا جیتنے کے لیے. جو چیز چاہیے ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ چاہیے ہوتی ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. اگر آپ حوصلہ نہیں ہارتے تو پھر آپ جیت جاتے ہو. انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں نے سوچا تھا کہ یہ چند روز میں آپ سے بالکل سسرالی اور خانگی ایشوز پہ بات نہیں کروں گا، اور تھوڑی ہم ورائٹی کرتے ہیں، جیسے موسم میں چلغوزے کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، آڑو اخروٹ کھاتے ہیں. تو اس موسم میں ہم بھی بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے آپ کے دل کو ذرا چینج بھی ملے اور تھوڑا سوچنیبل بھی چیزیں ہوں. ایسے سوچنیبل تھاٹفلنس کو کہتے ہیں، مذاق سے کہا جاتا ہے، کسی جگہ بول نہ دیجیے گا پھر لوگ ایسے مذاق کرتے ہیں. تو انفیکٹ سمینا بیگ ہوں، ایڈورڈ ہیلری ہوں یا اس طرح کے لوگ انفیکٹ آپ کو اپنے آس پاس بھی مل جاتے ہیں. لائک آپ بہت موٹے ہیں تو یہ موٹاپا کتنا اور ہو جائے گا، اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بہت غصیل ہو، غصے والے ہو، آپ ہر دفعہ ناکام رہتے ہو، آپ رشتے مینج نہیں کر پاتے، آپ جو چاہتے ہو وہ اپنی پسند کی نوکری نہیں لے پاتے، پسند کا رزلٹ نہیں لے پاتے. چیزیں ساری پاسبل ہیں اور آپ کو ان میں انوالو ہونا، انڈلج ہونا. اس میں جو میں نے دیکھا ہے کہ آس پاس کے لوگ جو آپ کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ کیسے ہیں. پرانے زمانے میں کہانی سنائی جاتی تھی کہ بہت سارے مینڈک سیر کرنے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا جیسے وہ پانی کا تالاب آ گیا ہوگا تو دو مینڈک اس میں دیکھتے دیکھتے نیچے گر گئے. کافی گہرا تھا. اب باقی جو سارے تھے وہ آس پاس کھڑے، ہائے ہائے یہ دونوں تو مر گئے، یہ تو نہیں بچ سکتے. ایک نے کہا، پھر دوسرے نے، پھر شور مچ گیا اور ان کو وہ سب مشورہ دے رہے تھے کہ تم جمپ نہ لگاؤ، ایفرٹ نہ کرو، پڑے رہو اینڈ تھنک اباؤٹ یور ڈیتھ. اب تم کو مرنا ہے، باہر تو تم آ نہیں سکتے. ان کے بار بار شور کرنے پہ اور یوں سمجھانے پہ جو ایک والا تھا وہ تقریباً اس نے ہاف رستہ کر لیا ہوا تھا، وہ وہاں سے نیچے گرا منہ کے بل. اور جیسے ہوتا ہے نا بندہ ہمت اندر سے ہار جائے تو دل پھٹ جاتا ہے. اب ایمینڈا کا دل کتنا ہوگا غریب کے بچے کا. تو ہی ڈائیڈ ایٹ دا اسپاٹ. جو دوسرا تھا وہ ایفرٹ کرتا رہا، اوپر سے شور مچتا رہا، مر جائے گا تو مرنا ہی مرنے کا، تو باہر نہیں نکل سکتا. اچھا مینڈک پنجابی نہیں بولتے، ویسے میں آپ کو دل خوش کرنے کے لیے بول دیتا ہوں. تو جو بھی ان کی زبان ہوگی انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ تم باہر تو آ نہیں سکتے. بٹ ہی کیپٹ آن ٹرائنگ اینڈ فائنلی ہی میڈ دیٹ اٹ ہیپنڈ. وہ باہر آ گیا. تو تب مینڈکوں نے سے کہا تو ساری گل نہیں سنی، ہم تجھے سمجھا رہے تھے کہ نہ ہو نہ ہو نہ ہو. تو تب انہوں نے جو بات محسوس کی، نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ وہ مینڈک تو بہرا تھا. یعنی جتنی اس کی وہ کوششیں لوگوں کی تھی اس کو سمجھانے کی کہ تو نہیں کر سکتا، اس نے وہ سنی نہیں. اور وہ یہی ان کے ہونٹوں کو دیکھ کے، ان کی آنکھوں کو دیکھ کے، ان کے پاؤں کو دیکھ کے سوچتا رہا کہ یہ مجھے بک اپ کر رہے ہیں اور مجھے باہر آنے کی زور دے رہے ہیں. اور وہ ان کو انسپریشن سمجھ کے باہر آتا رہا. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھنے والے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو چڑھنے نہیں دیتے. آپ کسی بڑے کام کو کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے جو آس پاس والے ہیں یہ سارے وہ مینڈک اور کاکروچ اور وہ کبھی کبھی تو کیکڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو نکلنے نہیں دیتے. تو ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، انگریزی میں بڑا خوبصورت کہا جاتا ہے کہ جب اگر تم نے پہاڑ پہ چڑھنا ہو، ظاہر ہے کہ عزت والا معاملہ ہے، کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے،
اس میں شہرت بھی ہوگی, دولت بھی ہوگی, رزق بھی ہوگا. پہاڑ پہ جاتے ہوئے کبھی جوتے کی قیمت مت پوچھو. آپ پوچھیں گے وہ کیا بات ہوئی؟ پہاڑ پہ چڑھنے والا جو جوتا ہے آج سے چند برس پہلے تک, خان صاحب کے آنے سے پہلے تک تو وہ 1.5 لاکھ کا تھا, ابھی اس وقت 3.5 لاکھ کا ہے. تو کیوں اتنا مہنگا ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کے پاؤں کو, آپ کی انگلیوں کو, آپ کی ایڑیوں کو, وہ جو برف میں جمنے سے ایک بیماری ہوتی ہے جیسے جل جاتا ہے نا, تو ایسے پاؤں جل جاتے ہیں. پاؤں کے جل گیا تو مر گیا سمجھیں. تو جتنا قیمتی پاؤں ہے آپ کا, باقی جیسے بھی بہت قیمتی ہے, لیکن اس نے آپ کو پہاڑ پہ لے کے چڑھنا ہوتا ہے. کہیں آپ کا دل قیمتی ہوتا ہے, تو دل کو بڑا کرنے کی پھر جو صورتیں ہوتی ہیں کبھی ان کی قیمت نہیں پوچھنی چاہیے. کہیں آپ کی شخصیت بڑی ہوتی ہے, کہیں آپ کی خوبیاں بڑی ہوتی ہیں, کہیں آپ کے ہنر بڑے ہوتے ہیں, تو ان کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے, ان سے محبت بھی کرنی چاہیے, ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے. ناممکن کچھ نہیں ہے. ناممکن تو ایک لفظ ہے جو ناکام لوگوں نے اپنی ڈکشنری میں لکھ دیا. جن لوگوں نے کامیابی اختیار کرنی ہوتی ہے وہ اسٹیج پہ مائک چھوڑ کے تصویر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ لک, تم نے جتنا بڑھنا تھا بڑھ لیا, ناٹس می, اب میری باری ہے, میں تمہیں بڑھ کے دکھاؤں گا, اور وہ بڑھ جاتے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.